السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سنن ترمذی کی نشستیں جاری ہیں۔ آج کی نشست میں باب نمبر 110 ہے، باب ما جاء فی تیمم، تیمم کا بیان۔ یہ بھی بہت ہی ضروری بیان ہے کہ بسا اوقات اگر پانی نہ ملے تو وضو میں کیا حکم ہے، تیمم کیسے کیا جائے۔ اس باب میں امام ترمذی جو حدیث لائے ہیں وہ 144 نمبر ہے۔ عن عمار بن یاسر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ بالتیمم الوجوہ والکفین۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیمم میں اپنے چہروں اور ہتھیلیوں کا تیمم کرنے کا حکم دیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں واضح طور پہ یہ پتہ چلا کہ تیمم میں صرف چہرے اور ہتھیلیوں کا ہی تیمم ہوگا، یعنی پاک مٹی کا ہونا ضروری ہے۔ پاک مٹی پہ اپنے ہاتھوں کو مس کر کے جھاڑ کے تو چہرے پہ پھیر لیا جائے، اس طرح تو یہ تیمم ہو جائے گا، یا بعض کے نزدیک ہاتھوں کی جو ہے وہ پچھلے حصے پہ بھی پھیر لیا جائے، لیکن اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں کچھ غلط فہمیاں ہیں کہ وہ بازو کو وضو کی طرح اوپر چڑھا کے تو بازو پہ بھی ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، اپنے سر کا مسا بھی کر رہے ہوتے ہیں، پاؤں پر بھی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ہتھیلیوں کا اور چہرے کا، ہاں اس میں ایک چیز یہ یاد رہے کہ ضروری عمل یہ ہے کہ پاک مٹی کا ہونا ضروری ہے۔ پاک مٹی پہ ہاتھ مس کر کے جھاڑ کے تو چہرے پہ پھیر لیے جائے تو یہ تیمم ہوگا۔ ہاں، جیسا کہ اکثر لوگوں کو یہاں کرتے دیکھا گیا ہے کہ وہ کسی جگہ بھی ہاتھ مس کر کے تو تیمم کر رہے ہوتے ہیں، کسی دیوار پہ، کسی فرش پہ، تو ایسے تیمم نہیں ہوتا۔ مٹی کا ہونا ضروری ہے اور وہ بھی پاک۔ تو اس کی مزید تفصیل اگلی حدیث 145 نمبر میں مزید تفصیل ہے۔ عن اکرمۃ عن ابن عباس انہ سئل عن التیمم۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے تیمم کے بارے میں سوال کیا گیا، فقال، تو انہوں نے فرمایا، ان اللہ قال فی کتابہ حین ذکر الوضوء، کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں جہاں وضو کا ذکر کیا ہے فرمایا ہے، فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ دھوو اپنے چہرے اور ہاتھ کوہنیوں تک۔ وقال فی تیمم، اور فرمایا تیمم کے بارے میں، فمسحوا بوجوہکم وایدیکم، کہ چھوؤ مس کرو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو۔ وقال، اور فرمایا، وسارقوا وسارقات وقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور عورت کی سزا یہ ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے۔ فقانت سنت فی قطع الکفین، اور ہاتھ کاٹنے میں سنت یہ ہے کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ کلائی تک کاٹا جائے۔ کفئی کہتے ہیں کلائی کو، بعض اس کو پونچے بھی کہتے ہیں، تو یہاں تک جو ہاتھ ہے اس کو کفئی کہتے ہیں، یعنی کلائی تک۔ تو فرمایا کہ انما هو الوجہ والکفانی، لہذا چہرے اور ہتھیلیاں ہی ہوں گے یہاں تک، کفئی تک، کلائی تک، یعنی تیمم میں ہتھیلیاں اور چہرہ ہی ہوگا یہاں تک، کلائی تک۔ تو اس سے مزید تفصیل پتہ چلی اور ہمیں پتہ چلا کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ تیمم کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پاک مٹی پہ مس کر کے جھاڑ کے چہرے پر پھیر لیا جائے تو تیمم ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا مختصر، تو ہم نے مختصر تفصیل نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے حکم کیا ہے۔
اور میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بھی اپنی ایک تیمم بیان کرتے ہوئے تھوڑی سی غلطی کر گیا کہ اس میں پاؤں کا ذکر کر گیا، تو اگر میری غلطی ہے تو وہ بھی درست کر لی جائے کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی پر ہاتھ مس کر کے جھاڑ کے چہرے پر پھیر لیے جائیں تو یہ تیمم ہو جائے گا۔ ان حدیثوں سے بھی ہمیں یہی پتہ چلا۔ تو یہ رہی آج کی سنن ترمذی کی نشست۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔